बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च मंजिल की तरफ रवां दवा है। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ये काफ़िला दीना पहुंच चुका है, जबकि असद उमर की क़यादत में दूसरा काफ़िला जिसने कायदाबाद में पड़ाव डाल लिया है। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च 21 या 22 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला इमरान खान हफ्ते को करेंगे। नाज़रीन, मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सियासी और कानूनी महाज गर्म हो चुका है। इस्लामाबाद इंतजामिया लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशें कर रही है। शहर इक़्तिदार में कंटेनर लगाए जा चुके हैं। पुलिस ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। लॉन्ग मार्च के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस की समाअत जारी है। लॉन्ग मार्च रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने JUIFA की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी है और रिमार्क्स दिए हैं कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है, इसे सियासी तौर पर हल किया जाए। गैर मामूली हालात में ही अदालत मदाखलत करेगी। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इमरान खान अपने ऊपर मजीद कातलाना हमलों का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं और दावा किया है कि मुखालफिन PTI की मकबूलियत से खौफजदा हैं और वो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्हें जान से मारना चाहते हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। हाफिज़ ताहिर साहब आज हमारे साथ होंगे, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब पैनल का हिस्सा हैं, सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं और जवाद फैज़ी साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी और हमारा सवाल होगा कि अब ये जो लॉन्ग मार्च की सिचुएशन है और जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, क्या इस सिचुएशन में और इस वक्त हम टाइमिंग की बात करेंगे कि इस वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है कि अफ़ाम तफ़ीफ से ये मामला हल हो सकेगा और क्या लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हफ्ते को वो हतमी डेट भी देंगे कि रावलपिंडी कब पहुंचेगा लॉन्ग मार्च। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब ये जो लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद के करीब पहुंचने लगे हैं, दूसरी तरफ सियासी और कानूनी महाज भी ज़ाहिर है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है। इमरान खान साहब ने अपने ऊपर मजीद कातलाना हमलों का खदशा भी जाहिर किया है। क्या इस सियासी अफरा तफरी और कशीदगी में आप समझते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम का अब भी कोई रास्ता मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अफ़ाम तफ़हीम तो हर वक्त हो सकती है, सिर्फ अपनी इनाओं और जिद को कुर्बान करना है और अपने मुल्क और कौम का सोचना है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि एक जान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक जान की जो अगर खान साहब के पास ये शवाहिद हैं और उनके पास इसके ऊपर कोई जो है वो एविडेंस है और इत्तलाआत उनकी दुरुस्त है जो उन्हें जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि आगे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनकी जान बची, लेकिन एक इंसान की जान उसमें जो है वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी बहन का भाई था, बच्चों का बाप था, मुअज्जम जो वजीराबाद में जो है वो गोली का निशाना बना। और तो ये क्यों नहीं बात हो सकती? अगर दुनिया में वो कुव्वतें जो आपस में मुतहारिब होती हैं, जंगें करती हैं, अफगानिस्तान में अमेरिका आया था और फिर तालिबान अमेरिका की बात हो गई, तो इमरान खान साहब की क्यों नहीं हुकूमत से बात हो सकती? क्या और हुकूमत की इमरान खान साहब से क्यों नहीं हो सकती? बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि पहले कुछ बड़े होते थे जो बिठा लेते थे सबको, अब किसी को कोई जो है वो कोई बड़ा मानने कोई तैयार नहीं है। क्या किया जाए, किस तरह करें, कि किस तरह समझाएं? और जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, और ये हमने देखा है लीडरों के साथ जो उनके इर्द गिर्द तबका होता है, वो यही करता है कि जनाब बस आपकी मकबूलियत की इंतहा है और बस चंद लम्हों की बात है। ऐसा नहीं है। तारीख इंसाफ बिलाशुबा एक बड़ी जमात है, लेकिन बाकी जमातें भी हैं। तो आपको 2-3 चीजों में मैं वक्त कम होता है। एक तो इमरान खान साहब को आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बातचीत बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज का कोई भी जर्नैल होगा वो मुहिब्बे वतन है, वो कॉम्पिटेंट है, जो भी आएगा वो पाकिस्तान का सोचेगा, ना वो PTI का रुकन होगा ना वो नून लीग का रुकन होगा, वो पाकिस्तानी फौज का सरबराह होगा। एक दूसरी बात, उन्हें मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, उनकी जमात एक कौमी जमात है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं, देखिए हमारे लकी बरवत में 6 पुलिस वाले जो हैं बेचारे शहीद हो गए, फिर और मुख्तलिफ जगहों पे हमले हो रहे हैं बॉर्डर के एरिया में, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, कोशिशें हो रही हैं दहशत गर्दी की।
تو انہیں اپنی جماعت، اپنے لوگوں، اپنے سے پیار کرنے والوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے بات چیت سے مسائل حل ہوں۔ طاقت کی بنیاد کے اوپر استعمال سے کیا ہوگا؟ اپنے ہی لوگوں کو، دونوں طرف اپنے ہی لوگ ہیں نا، اور انسان ہی ہے نا، دونوں طرف پاکستانی ہیں۔ تو میں تو عمران خان صاحب سے یہ گزارش یہی کروں گا، اور حکومت سے بھی یہ عرض کریں گے، صدر صاحب سے کہوں گا، پرویز الہی صاحب سے ہم کہتے آئے ہیں، یہ دونوں سے میں تو اپیل کرتا آیا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے تھے تو، لیکن خان صاحب کا تو آپ کو پتا ہے وہ کسی کو تو معاف کرتے ہی نہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل آپ کی بات درست ہے، ظاہر ہے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، اور سیاست میں تو ویسے بھی بات چیت کا دروازہ کھلا ہی ہوتا ہے اور کھلا رکھنا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جس طرح حافظ طاہر صاحب نے بھی 3 مشورے دیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اب یہ جو سیاسی افراتفری ہے، اگر ہم رہنماؤں کے، لیڈرز کے بیانات ہی دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی آپشن موجود ہے کہ یہ بیٹھ جائیں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ شرائط پر، کچھ کنڈیشنز پر حکومت سے بات کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پس پردہ جو تھوڑے بہت رابطے رہے اور اب بھی تھوڑے بہت رابطے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے فواد چودھری کا نام لیا، یا خٹک صاحب ہو گئے، یا عمر صاحب ہو گئے، وہ یہ سارے افراد جو ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اگر جو رابطے ہیں اس کے مطابق ان کے کچھ معاملات حل ہو جائیں تو وہ شاید یہ نوبت، کچھ جو گرمی بڑھ گئی ہے یا جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پوزیشن دونوں سائیڈ سے لے لی گئی ہے، پی ڈی ایم کے طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کے طرف سے بھی، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی افہام و تفہیم کا راستہ، کوئی بیٹر سینس نے اگر پریویل نہیں کیا تو یہ کلیش اگر ہوا تو یہ ناقابل برداشت قسم کا نقصان ہو جائے گا۔ اور ایسی صورتحال میں جبکہ ملکی معاملات بہت سارے لحاظ سے بڑے مخدوش ہیں، تو اس معاملات میں آپ نے چاہے معیشت ہو، چاہے ہمارے گورننس کا حالات ہوں، چاہے ہمارے باہر کے اس وقت جو فارن پالیسی ہے جس میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ آیا ہے وہ ہو، ان تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ابھی یہی نظر آ رہا ہے، 2 مقاصد نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک فیز شروع ہو چکا ہے اگلے الیکشن کا، اس میں یہ موبلائزیشن، یہ لوگوں کا اتنا اکٹھا ہو جانا، یہ پاپولیرٹی دکھانا، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اس میں بھی وہ پریشر کا ایک جو عنصر ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشرفی صاحب کو آپ نے سن ہی لیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ان کے سابقہ ایام کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین کے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک پریشر کا عنصر وہ ماؤنٹ کرنا چاہتے تھے اس معاملے میں۔ اور اب جو چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے امینڈمنٹ کے لحاظ سے، جس کی گورنمنٹ نے وضاحت کر دی ہے، جس کو ماننے نہیں چاہیے، اس کو بھی اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے یہ ایک پریشر ٹیکٹس بھی ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمپین۔ لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے یہاں کہ اس دفعہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی بڑی تعداد، کثیر تعداد لوگوں کی جمع ہو سکتی ہے، اس کثیر تعداد کا جب جمع ہو جانا اسلام آباد میں، وہ کس کے کنٹرول میں کیا بات رہے گی یہ بالکل کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے فورس جو ہماری جتنی ٹرینڈ ہے پولیس کی یا سیکیورٹی فورس، اس کو ہم نے بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے، تو اس لحاظ سے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ دوری، منزل کی دوری اس میں نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے حالات ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی ہے، چوری کی، رہدنی کی، اس پہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بڑھ گئی اور دوری یہ منزل، چلتے چلتے یہ کیا ہوا لوگوں، رہزن سے مل بیٹھے، فاصلہ اور بڑھ گیا لوگوں۔ جی جواد فیضی صاحب، جس طرح ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے ایک شعر کے ذریعے حالات بتا دیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، فاصلے بڑھ چکے ہیں، منزل دور ہے، آپ کو لگتا ہے جو ہم ٹائمنگز کی بات کرتے ہیں کہ بڑے اور اہم فیصلوں میں جو ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اب یہ جو سیاسی کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم کا کوئی آپشن ہے؟ دیکھیے، کوئی وقت بھی دیر سے نہیں ہوتا، اب جب حالات جس چیز کے متقاضی ہوں اس کے مطابق چلا جایا جائے
تو میرا خیال ہے وہی سب سے بہتر ٹائم ہوتا ہے. ہم نے بہت اپنا نقصان کر لیا, ہم نے معیشت کا بٹا بٹھا لیا, ہم نے تو تڑاک اور گالم گلوچ کی سیاست کے اندر بہت نقصان کر ڈالا, پانی بہت سا بہہ چکا, سروں سے اوپر بھی ہو چکا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ احساس وہ کب جاگے گا, وہ جو امید رکھی گئی تھی خان صاحب سے, اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی پازیٹیوٹی آ جائے گی, ان کے نعرے, ان کے مینیفیسٹوز, ان کے جتنے بھی نکات تھے. لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ وقت بھی ضائع ہوا اور ہم مزید گہرائیوں میں, دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ طرز تخاطب بگڑ گیا, ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا سلسلہ پراگندہ ہو گیا, اور اس میں ہم دھستے ہی چلے جا رہے ہیں. بہرحال میں آپ کے سوال کی جانب اگر آؤں تو ابھی بھی وقت ہے کہ اگر وطن سے محبت کا ثبوت دیا جائے. ابھی برادرم حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب بات کر رہے تھے, تو یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حب الوطنی شطر الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو اس ایمان کے تقاضے تو سب کو پورے کرنے چاہیے, اور خاص طور پہ جو دعوے دار ہوں ریاست مدینہ کے, جو دعوے دار ہوں لا الہ الا اللہ کی تشریح بیان کرنے کے, جو دعوے دار ہوں کہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہوں گے, اور جو دعوے دار ہوں کہ پہلے کرپٹ تھے ہم بڑے صاف ہیں, وہ بھی کلئی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب میرا خیال ہے سجدہ سہو کر لینا چاہیے, تائب ہو جانا چاہیے, اور ملک کو بہترین حالات دینے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. آج عدالتی کارروائی کی آپ بھی بات کر رہی تھیں, باقی میرے دوست بھی کر رہے تھے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا آج حوالہ دیا گیا, لیکن وہ تو خود انصاف کے متلاشی رہے. پھر کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ ذاتی حیثیت میں ہیں یا آپ حکومت کا حصہ ہے, تو ذاتی حیثیت میں کیسے ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے ان تمام تر چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, اور ابھی جس طرح خان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم پریڈ گراؤنڈ میں بھی پہنچ گئے تو اسلام آباد تو پہنچ گئے. ماضی میں بھی یہ ہوا جب چوہدری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے, تب بھی یہ کمٹمنٹ دی گئی کہ ہم اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے, لیکن کنٹینر ہٹا دیے گئے. 25 مئی کو بھی یہی ہوا. ایک جگہ تو تب بھی تھی, عدالتی فیصلہ تو عدالتی فیصلہ ہی رہتا ہے نا, لیکن اس کے باوجود درختوں کو آگ لگائی گئی, اس کے باوجود جو زبان استعمال کی گئی, اس کے باوجود ڈی چوک تک پہنچنے کی جو کوشش کی گئی. تو حالات خراب ہی ہوں گے اگر اس موقع پر سیانف کا, عقل مندی کا, ملک سے محبت کا اور عالمی تناظر میں حالات کو دیکھنے کا موقع ضائع کر دیا گیا. تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اور اسی طرف شاید وہ قوتیں چاہتی ہیں جو خان صاحب کے پیچھے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں. اگر ان کی جان کو خدشہ ہے تو وہ کیوں خطرات میں پوری قوم کو ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ انہیں پہلے بھی اطلاع تھی, انہیں اب بھی اطلاع ہے. تو لانگ مارچ کو ختم کریں, کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, اور جس طرح طاہر محمود اشرفی صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی بہت ساری شخصیات ہیں قدآور, وہ ان کو استعمال کیا جائے, بلکہ استعمال نہ کیا جائے, وہ خود سامنے آئے کہ ہم کوئی افہام و تفہیم کا معاملہ سامنے لے کے آتے ہیں, اس پہ فریقین کو بٹھا لینا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں تے ہن ایہی لیسا اور ورنہ میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں. یہ طریقہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں. جی سلمان عابد صاحب, ایک تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ساری ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ عمران خان دکھا رہے ہیں, باقی تو بڑے مخلص اور بڑے شریف اور بڑے شاندار قانون کے تابع لوگ ہیں حکومت میں شامل. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو پرابلم ہے نا وہ دونوں سائڈ سے ہے, ایک سائڈ سے نہیں ہے. ایک بات تو ذہن میں رکھیے, جس قسم کی پریس کانفرنسز وزراء کرتے ہیں, اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے کیا انیشیٹو لیا مجھے بتائیے. کیا انہوں نے پرائم منسٹر نے اپنے وزراء کو کہا ہے کہ یہ جو لب و لہجہ, جو انداز زبان آپ اختیار کر رہے ہیں, خاص طور پہ وزیر داخلہ صاحب, آپ رک جائیں یار, کشیدگی ختم کریں, ہمیں معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے. وہ تو کوئی نہیں کر رہا. کیا کسی نے فضل الرحمان صاحب کو روکا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اس طرف کا بھی انالیسس کرے نا, سارا غصہ عمران خان پہ نہ نکالے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں پس پردہ بات چیت تو چل رہی ہے. ایک طرفہ ہی نکال رہے ہیں نا. نہیں میں ایک طرفہ نہیں نکال رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ایک طرفہ نکال لیا, میں دوسری طرفہ کا نکال لوں نا, اس کو بھی موقع دے دینا, ادھر بھی ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. وہ کرانا چاہ رہے ہیں نا وزیر داخلہ, کیا کریں بھائی وزیر داخلہ مکر جائے تو کیا مٹھائیاں. جواد فیضی صاحب, جب وزیر داخلہ یہ کہے گا نا کہ اس کا سر کچل دیا جائے, اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مفاہمت ہوگی, عمران خان صاحب کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ ہے کہ دونوں طرف کی کشیدگی کو دیکھیں. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پس پردہ بات چیت تو چل رہی ہے, کون کون کہاں کہاں کدھر کدھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے نا, اسی ہفتے کے اندر کہاں کہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت چل رہی ہے.
اب بات چیت کا نتیجہ نکلنا ہے جب دونوں طرف کی فلیکسیبلٹی آئے گی. عمران خان صاحب کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی ہے اور حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی ہے. ایک راستہ نکالا جا رہا ہے اپریل اور مئی کے درمیان انتخابات کا. آج ایک خبر بھی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ انڈیکیشن بھی دی ہیں. اگر یہ نکل آتا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ جانا تو اب آپ کو انتخابات کی طرف ہے. 6 مہینے بعد جائیں, 8 مہینے بعد جائیں, 4 مہینے بعد جائیں, الٹیمیٹ جو ریزولوشن ہے وہ تو انتخابات ہی ہے. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بیٹھ جائیں, جو بات باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور بیٹھ کے کسی انتخابات کے معاملے پر اتفاق رائے کر لیں, جہاں حکومت بھی راضی ہو جائے, جہاں عمران خان صاحب بھی راضی ہو جائیں, اور شاید اس کا کوئی وے آؤٹ نکال کر ہم آگے بڑھ جائیں, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ مجھے جو خدشہ ہے نا, اگر آپ اس کرائسس کے ساتھ, جس کرائسس میں آج کھڑے ہیں, اور آپ کہیں کہ ہم نے اکتوبر 2022 سے پہلے انتخابات نہیں کرانے, تو اس کا مطلب ہے آپ اکتوبر تک اس کرائسس کو لے کے چلیں گے. کوئی گھر نہیں بیٹھ جائے گا. اور سیاستدان جو ہے نا, وہ گھر نہیں بیٹھتے, وہ جا کے میدان کے اندر لڑتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, حالات خراب ہو سکتے ہیں. بھائی اس ملک کے اندر ایک قانون بنا دیں, سارے ڈیمانسٹریشن ختم کر دیں, مذہبی جماعتیں بھی نہ کریں, سیاسی جماعتیں بھی نہ کریں, کیونکہ جو بھی نکالے گا حالات تو خطرہ ہوگا. حالات تو اس وقت بھی خطرے میں تھے جب فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے. حالات تو اس وقت بھی خطرے میں تھے جب بلاول صاحب کراچی سے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے. حالات اب بھی خراب ہے جب عمران خان لے کے چلنے چالے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ایک پیسفل ڈیموکریٹک فریم ورک میں رکھا جائے تو بات آگے چل سکتی ہے. اور وے آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہی ہیں, کب ہوتے ہیں اس کا فیصلہ حکومت کو اور اپوزیشن کو مل کر بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. یہی مسئلے کا حل ہے. صحیح. جی اسماعیل صاحب, آپ کو لگتا ہے تصادم سے بچنے کے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے, اور لانگ مارچ کے اب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے ہفتے کو فائنل ڈیٹ ظاہر ہے پنڈی کی دیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک واپسی بھی ہو سکتی ہے, اس سے پہلے مذاکرات ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب لانگ مارچ ختم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ دعا. دیکھیں آپشنز تو ساری موجود ہیں, اور رپورٹس بھی آئی ہیں کہ ڈسکشنز بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹونز بھی ہمیں ڈفرینٹ نظر آئیں, تو یہ ساری پاسبلٹیز تو ہیں. یو نیور نو. اسپیسیفکلی پاکستانی پالیٹکس کی میں بات کروں تو آپ کو اگلے گھنٹے کا نہیں پتہ ہوتا, اگلے 4-5-6 دنوں کی کوئی پروڈکشن کرنا تو ڈفرینٹ بات ہے. ابھی ڈسکشن کے اندر 2-4-6 باتیں ایسی ہیں جن سے میں ڈس ایگری کروں گا. وائی سو؟ بیکاز نام نہیں لوں گا, بات نہیں کروں گا, بیکاز ٹائم ویسٹ ہوگا اس کے اوپر. بیکاز آرگیومنٹ لاجک کے ساتھ اگر بیک کیا جائے تو اچھا لگتا ہے. دیکھیں ابھی خان صاحب کی اگر میں بات کروں, اور خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, حملہ ہوا. پہلے جب ہمارے ملک کے اندر یہ کہا جاتا تھا تو لگتا تھا کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. ارشد شریف شہید بھائی کی شہادت کے بعد سے, عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کے بعد سے, اب آپ ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے. تو اگر ایک ایکس پرائم منسٹر, ایک فیوچر پرائم منسٹر ٹو بی, اور آپ کا ایک ورلڈ کپ وننگ کیپٹن اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کا اگر سربراہ کہہ رہا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا سیریسلی لینا ضروری ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ میں اس چیز کو ریلیٹ کروں گا فرینچ ریولوشن سے. ہسٹری کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز ہسٹری کیپس ریپیٹنگ اٹ سیلف, گھوم کے واپس آتی ہے. 1789 سے 1799 کا اگر وہ آپ نے 10 سال کا پیریڈ کو اسٹڈی کیا ہو کتابوں کے اندر, تو ہسٹورینز یہی بتاتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو معاشی حالات تھے, غربت تھی, سب کچھ تھا, لیکن عوام کو وہ اتنا مسئلہ نہیں تھا. کیونکہ ان کمپیریزن ٹو دیٹ اگر میں یو کے کی بات کروں تو اس ٹائم کی جو شرح تھی غربت کی یا مہنگائی کی, وہ کمپیئر ٹو فرانس بہت زیادہ تھی, لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ معاملہ خراب نہیں ہوا. فرانس کے اندر کیوں ہوا؟ بیکاز عوام کو اس ٹائم کی جو تھی, وہاں کے جو لیڈران تھے وہ ڈیروگیٹری نگاہ سے دیکھتے تھے. انہیں لگتا تھا یہ بے وقوف عوام ہے, ان کو بے وقوف بنا کے رکھو, اور وہ کہتے تھے مہنگائی وغیرہ سب کچھ چھوڑو, ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھو. اب میں اس کو ریلیٹ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ پریزنٹلی بھی حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں, لیکن ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ عوام کو کانفیڈنس میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے. حالات ابھی کسی بھی, دیکھیں آپ عمران خان کو مائنس کر بھی دیں تو آپ ہسٹری کو دوبارہ سے پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں ان کو کسی ایک اسپیسیفک لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. یس فور اے ٹائم بینگ ہوتی ہے. جو عمران خان صاحب نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. ناٹ سیئنگ کہ میں عمران خان صاحب کو انڈورس کر رہا ہوں, میں انڈورس پاکستانی عوام کو کر رہا ہوں, بیکاز ایونچولی عوام کرش ہو رہی ہے, نکلنا عوام نے باہر ہے. جو کلیش کی بات ہوتی ہے وہ عوام کا اداروں کے ساتھ ہونا ہے, عوام کا حکومتوں کے ساتھ ہونا ہے. سیاسی جماعتوں کا آپس میں تو چلتا رہتا ہے, وہ تو ان کا کام ہے بیچنا اپنے آپ کو. تو وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ عوام کو دیکھیں کہ عوام بری طریقے سے پستی جا رہی ہے. ابھی بعد میں ڈیفالٹ وغیرہ کی ساری ڈسکشن اور ڈیبیٹس ان کے اوپر باتیں ہوں گی, لیکن دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریس. اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو لانگ مارچ ہو نہ ہو, کلیش کو روکا نہیں جا سکے گا. بالکل جی, اگر افہام و تفہیم کا کوئی آپشن ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. حکومت کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. جو ریاست, جو اسٹیٹ کے مفاد میں فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے, نہ کہ ایسے معاملات جس سے اسٹیٹ کو, قوم کو, پاکستان کو نقصان ہو. ایسے معاملات سے گریز کرنا چاہیے, اور یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. رائے آپ جان چکے ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا سوال, معاشی بحران سنگین ہو گیا ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے, گورنمنٹ سیاست کی بجائے معیشت پر توجہ کب دے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.
इमरान खान साहब को आप सुन रहे थे नाज़रीन, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर पहुंच गया है और कर्ज़ों का डिफ़ॉल्ट रिस्क 80% तक जा पहुंचा है। ये दावा है जो इमरान खान साहब की तरफ से किया गया है। नाज़रीन, सियासी बहरान से मौशी बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है। नए इक़्तिसादी जायज़े के लिए गवर्नमेंट और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार है। मुसलसल डू मोर के मुतालबात सामने आ रहे हैं। इत्तलात ये है कि IMF ने वाज़ेह कर दिया है कि पहले तय करदा अहदाफ पर अमल किया जाए, फिर नए जायज़े पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में ताख़ीर से मौशी ख़तरात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोर्ट और आमदनी कम हो रही है, कर्ज़ों का पहाड़ बढ़ रहा है। कर्जा 62 खरब 50 अरब रुपए तक पहुँच गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, महंगाई बेलगाम है, बिजली फिर महंगी करने की तैयारियां हो रही हैं। और गैस की अगर बात की जाए तो गैस का बहरान सर उठा रहा है और सनतों की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां मजीद महदूद होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा, जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह के अब हालात हैं, जब इसहाक डार साहब आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि वो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन मौशी बहरान मजीद संगीन हो रहा है। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरजीहात में नहीं है आम आदमी को रिलीफ देना, मईशत के बारे में सोचना, सियासत करना। आपको क्या लगता है, सियासत से हटकर गवर्नमेंट के पास कोई मौशी तरक्की के हवाले से कोई प्लान है? देखिए, हमें तो देखना यह है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। जाहिर है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लानिंग तो गवर्नमेंट के पास है और उस पर अगर अमल किया जाए तो फायदा भी हो सकता है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है, इस वक्त जो हमारे मखदूश हालात हैं, इस वक्त जो हमारी ये गहमा गहमी लगी हुई है, इस वक्त जो हमारी अफरा तफरी लगी हुई है, इस वक्त जो हमारी दानाई की इतनी कमी नजर आ रही है मुख्तलिफ तबकों में और सियासतदानों में, इस वक्त फहम फरासत अगर नहीं करेंगे तो फिर ये तो मामला जो इमरान खान कह रहे हैं, फिर तो बात वैसे भी आदाद शुमार के मुताबिक उसी तरफ जा रही है, डिफॉल्ट का तो फिर हमारा मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन ये कौम बड़ी रिजिलियंट है, अगर हम भी अपने होश के नाखून अभी ले लें। देखिए, दुरुस्त है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप जिसका कि इमरान खान जिक्र कर रहे थे, आदाद शुमार के मुताबिक 75.5% हो गया है 56.2% से। तो जब आदाद शुमार इतना जंप कर जाए जिसमें कि कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी को जो कर्जा हमें देने वाली है या जो हमसे फाइनेंशियल लेन देन करना चाहते हैं, उनके लिए अगर मुश्किल हो जाए कि पाकिस्तान में कोई फाइनेंशियल लेन देन न कर सके, जहां की आपकी 74 बिलियन की जरूरत इस साल की है, जिसमें से बकाया जो महीने रह गए उसमें 23 बिलियन डॉलर हमें चाहिए, कहां से आएंगे? इस वक्त तो कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है। आपने बता ही दिया कि जो हमारे मामलात और हालात चल रहे हैं और उस पे जो हमारा ये सोने पर सुहागा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से हमारी जो ट्रैवल एडवाइस है उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन की हुई है, इन्वेस्टर्स नहीं आ सक रहे हैं, IMF कि हम शराइत पूरे नहीं कर सक रहे हैं, तो मैं कौन सी अच्छी खबर दूं आपके नाजरीन को, जबकि हालात हमारी, आपने कर्जे का बताया 62 बिलियन 67 बिलियन तक एक्सटर्नल कर्जा है, तकरीबन इतना ही इंटरनल कर्जा है, 267 बिलियन के करीब ये बन जाता है। हम तो कर्जों के, तो हमारा जो है इस वक्त हालात बड़े खराब हैं। इसमें हमारे सियासतदानों को कुछ अरसे के लिए पास देना पड़ेगा, ये नहीं देंगे तो उनको इतना पछतावा होगा, ना उनके हाथ में कुछ रहेगा, ना इनके हाथ में कुछ रहेगा और अवाम पेश जाएगी। जी सलमान आबिद साहब, ये जो पछतावा होगा, अब उससे बचने के लिए क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटजी देगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले तो इस हुकूमत को भी मौशी हालात को बेहतर करना होगा, आम आदमी को रिलीफ देना होगा, वरना इलेक्शन में तो जाहिर है फिर इनके लिए कोई जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने कहा था कि हमारा तजर्बा ज़्यादा है, सलाहियत ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, दुनिया हम पे ज़्यादा इत्तेमाद करती है, हमारे पास एक पूरा रोड मैप है। नतीजा आपने देख लिया क्या रोड मैप है। इसहाक डार साहब जब लंदन से आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, डॉलर भी रहेगा, महंगाई भी कम होगी, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अमलन तो नहीं हुआ। वजह वही है जिसकी निशानदेही अभी जमील साहब कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी आगे जा चुकी है कि आप इसमें से मईशत की दुरुस्तगी का जो मॉडल निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये हुकूमत यकीनी तौर पे कोशिश करेगी कि इंतखाबात से पहले हम लोगों को रिलीफ दे सकें, लेकिन रिलीफ देने के लिए आपके पास है क्या? IMF ने तो आपको झंडी दिखा दी है। IMF ने कहा है कि आप जाइए, पहले अपनी दीगर शराइत के ऊपर अमल करें, फिर हमारे पास आए। इसीलिए अब आप देखिए पिछले 15 दिन से 20 दिन से आपको इसहाक डार साहब बहुत ज्यादा सरगर्म नजर नहीं आ रहे, वो मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वो समझ रहे थे कि मैं जाके IMF को जाके मनवा लूंगा, वो तो नहीं हो सका। तो इसलिए मैं अब भी कहता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों को अपनी पॉलिटिक्स वो जरूर करें जो करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको बुनियादी प्रिंसिपल्स पे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि हम उस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे,
اور وہ جو منموہن سنگھ والا ماڈل ہے نا وہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم سیاست میں جو بھی کریں لیکن معیشت کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف سیاست نہیں کریں گے, تب شاید جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے. کوئی شارٹ کٹ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے. جی حافظ طاہر صاحب. جی جواد فیضی صاحب. دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, جس طرح میرے دوستوں نے یہ کہا کہ معاشی طور پہ مضبوطی ہی ہمارا ہدف ہونا چاہیے, گول ہونا چاہیے, اور سیاست بعد کی بات ہے. لیکن افسوس کہ سیاست پہلے ہو رہی ہے. لیکن ایک مجھے ضرور افسوس ہوا کہ آپ نے جو کلپ چلایا جناب حضرت خان صاحب کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی جانب بڑھ جائیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو پہلے خودکشی نہیں کر پائے تھے, پھر آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے کر لیں, پھر جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت کم کر دوں گا. یہ سارا کچھ تو وہ کر کے گئے ہیں, کس منہ سے دوسروں کو ہم یہ کہتے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے وہی سلمان عابد صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, سیاست بعد میں کر لیجئے گا, معاشی طور پہ پہلے مضبوطی ہونی چاہیے. اور وہ ہم سب کی دست بستہ گزارش بھی سبھی سے ہے کہ خدا کے لیے معاشی طور پہ پاکستان کو بچایا جائے. جی اسماعیل قاسم صاحب. دیکھیں آئی ایم ایف از لائک این آکٹوپس, وہ آکٹوپس تھا, اس کے اندر ہم پھنس گئے اور اب پھنسے ہوئے ہیں برے طریقے سے. پش اور پل فیکٹر اگر کسی نے لیکن کہا جا رہا تھا, میں ایک ضمنی سوال آپ سے کروں, اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا پھر اگر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا تو انیشلی تو آپ نے انٹرو کے اندر کہا تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ان سے بڑی امید تھی. امید نہیں تھی, کلیمز بڑے تھے, تو آپ کا ورڈ ہی غلط تھا پہلے. تو میں نے تو پہلے سوچا تھا میں آپ کو چھوڑ دوں, لیکن اب آپ دوبارہ مجھے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر میں تو عام آدمی کی بات کروں گی. عام آدمی کلیم نہیں کر رہا, عام آدمی آپ نے دیکھی آپ نے کہ بڑی امید تھی. امید کسی کو نہیں تھی, کہاں سے امید تھی آپ کو؟ عام آدمی کی بات کریں نا, عام آدمی کو امید تھی کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, کوئی وزیر خزانہ آ جائے, ان کو ریلیف دے دے بس. ٹھیک ہے, پھر اسی امید کے پیچھے میں 75 سالوں سے لگایا ہوا, اور دیکھ لیں آج ہمارا حال کیا ہے. امید سے ہی تو نکلنا ہے. ڈو ناٹ ٹیل دا پیپل واٹ ٹو تھنک, انہیں ہاؤ ٹو تھنک پہ لے کے جائیں نا, انہیں شعور تو دیں, اتنا تو دیں. ہماری عام عوام کو, معصوم عوام ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا کام ہے عوام کو شعور دینا, میں اسی کے اوپر اڑا رہوں گا. اب میں کیوں نام نہیں لیتا, بیکاز وہ پولیٹیکل ایک ڈیبیٹ بن جاتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ مائی انالیسس جس کے اندر میں یہ لگ رہا ہوں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں, یا میں کسی پولیٹیکل پارٹی, میں اپنا وقت کیوں برباد کروں. 75 سال مل گئے آپ لوگوں کو, بہت ٹائم تھا, انہی جماعتوں کو مل گئے ہیں. خان صاحب کی بات کر لیں, کسی بھی کر لیں, جو ایونچول نقصان ہوتا ہے نا وہ عام انسان کا ہوتا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں, اپنے رائٹس سے نہیں پتہ, تو میں ایٹ لیسٹ اپنے رائٹس تو بتا دوں. اب میں آئی ایم ایف کی بات جو میں نے آکٹوپس سے کی تھی, میں نے بتانا تھا کس طرح پش اور پل فیکٹر سے, کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس سب سے زیادہ شیئر امریکہ کا ہے. امریکہ نے وہاں سے پل کیا, ہماری حکومتوں نے مجبوری کے تلے دب کے ان کو پش کر دیا وہاں پہ, تو ہم وہاں پہ پھنس گئے. اب کیا ہم اسی چکر میں پھنستے رہیں, اسی میں گھومتے جائیں, بار بار گھوم کے وہ گیا تھا پہلے گیا تھا. آپشن دیکھیں, پھر آپشن ہے, میں بتاتا ہوں. سوری پیسے کہاں سے لائیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. پیسے دیکھیں ایونچولی میں بات کر رہا ہوں نا, دیکھیں سسٹینیبلٹی کی آپ بات کریں, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی بات کریں, آپ گروتھ کی بات کریں, آپ آنے والی نسلوں کی بات کریں. جب میں سسٹینیبلٹی کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں آپ لوگ پیس چکے ہیں. جو میرے سے اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں, جو میرے سے سینئر ہیں, وہ لوگ مجھے پیس کے جا چکے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسل ہے میں ان کو دباؤں. میں تو مستقبل کی بات کرتا ہوں. پریزنٹ اور ماضی جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے, اور آپ لوگوں نے ہمیں رگڑا پھیر دیا برے طریقے سے. جی حافظ طاہر صاحب, حکومت کی اولین ترجیح کیوں نہیں بن سکا معیشت, معاشی حالات کو بہتر کرنا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب یہ اسمبلی آئی تھی نا, خان صاحب کی حکومت تھی اور حزب اختلاف کے قائد شہباز شریف صاحب تھے, تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ایک بسا کے معیشت کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ترجیح نہیں ہے, ہم وقتی طور کے اوپر دیکھتے ہیں کیسے آج کا دن کیسے گزارنا ہے, اور پھر کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ 75 سال سے ہے. اب مسئلہ یہ ہے, پہلے ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ اس کشکول میں کچھ ڈال دیتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عادت ہی بن گئی ہے, تو لہذا اب مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ کشکول میں کچھ نہیں آ رہا, اور ہم خود تیار نہیں ہیں کہ کشکول چھوڑ کے اپنے ملک کے اندر استحکام لائیں. کم از کم ہم یہ سوچیں کہ آگے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف کی قسط ہے, باقی بہت سارے معاملات ہیں, تو ایک بار پھر ہم کشکول اٹھائیں گے, ایک ایک ملک جائیں گے, مانگیں گے, دیکھیں گے کہ کیا. اب جب تک پاکستان میں داخلی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک نہ کوئی یہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, نہ ماحول بہتر ہو سکتا ہے. بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی آپ کو پوائنٹ آ گیا, جب تک داخلی نظام نہیں آئے گا ظاہر ہے اس وقت تک کوئی انویسٹر نہیں آئے گا اور معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. دیگر ایکسپرٹس کی رائے بھی آپ جان چکے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال, کیا کراچی والوں کا پولیس اور نظام عدل سے اعتماد اٹھ گیا؟ یہ ہوگا ہمارا سوال. رائے لیں گے بریک کے بعد.
नाज़रीन, कराची क्रिमिनल्स का गढ़ बन चुका है और शहरियों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है, लेकिन पुलिस और गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मायूस शहरियों ने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया और आज बाड़ीपुर के इलाके में मुश्तिल हजूम ने एक मुश्तबा शख्स को अगवाकार समझकर तशद्दुद किया और उसे जान से मार दिया। जहाँ ये वाक़या पेश आया उससे कुछ ही फासले पर मच्छर कॉलोनी में 28 अक्टूबर को मुश्तिल हजूम ने 2 टेलीकॉम इंजीनियर्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। जवाद फैजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से अब ये कराची के हालात हैं, शहरियों की जानिब से कानून हाथ में लेने का जो रुझान बढ़ रहा है, सवाल ये है, क्या आप समझते हैं कि जो कराची के बासी हैं उनका पुलिस और निज़ाम अदल से एतमाद उठ गया है? देखिए, एतमाद तो उठा या नहीं उठा, लेकिन इशू ये है कि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरा ये कि हमारी वही बात आएगी जो पहले सेगमेंट्स में भी बात की गई, जब आप सियासी तौर पे इंतशार के शिकार होंगे, इल्ज़ामात होंगे, अपनी गुड गवर्नेंस पे कोई तवज्जो नहीं होगी और उस बारे में कोई इक़दामात नहीं किए जाएंगे, इस सारी सूरत हाल में तो फिर ऐसा ही होगा। बस अल्लाह शहर कायद को रोशनियों का शहर दोबारा से बहाल कर दे और मुआशी तौर पे जब तक मुस्तहकम नहीं होंगे ये सिलसिले बढ़ते चले जाएंगे। सैलाब ने भी बहुत सारी तबाहकारी जहां मचाई है, वहां ऐसे इश्यूज उसकी वजह से भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जी हाँ, पहले आपको 10 मिनट में हकायक और उसके बाद तजिया। हकायक ये है कि 108 पुलिस स्टेशन है कराची में और इस 108 पुलिस स्टेशन के लिए तकरीबन 42,000 के करीब पुलिस तैनात है, जिसमें से 17,000 सिक्योरिटी पर है, तो बाकी पीछे रह जाते हैं कोई 25-26 हज़ार के करीब पुलिस। अगर पुलिस और आवाम का रेशो देखा जाए तो लाहौर के मुकाबले में आधा है यहाँ। अगर कन्विक्शन की बात की जाए, अदालतों से जो लोग छूट जाते हैं तो तकरीबन कोई 90% लोग छूट जाते हैं। 10% तो बड़ी मुश्किल से सजा होती है, उसमें से 5% उनको वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, कन्फेशन करते हैं और फिर उसके बाद उनको सजा होती है। जहां प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा वीक हो, जहां गवर्नेंस बहुत ज्यादा वीक हो, तो वहां अवाम का एतमाद कम होगा, अवाम ज़ाहिर कानून अपने हाथ में लेगी और अवाम अपना फैसला करना शुरू कर देगी। दुनिया भर में जो मेगा सिटीज होते हैं ना, उसका वाहिद इलाज एक खुद मुख्तार मजबूत किस्म की मुकामी हुकूमत होती है। अनफॉर्चुनेटली कराची जैसे शहर में मुकामी हुकूमतों का जो इस्तेसाल हो रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन कराची में इस्तेसाल करके ना आपने वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ का जो पुलिस का निज़ाम है, उसको इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि मैं नहीं समझता कराची ठीक होगा जब तक कि आप वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं देंगे। जी इस्माइल कासिम साहब। देखिए, ऑब्वियसली आपने कहा इत्तेमाद कराची से उठ गया, कराची नहीं सिर्फ सिंध से नहीं, पंजाब से भी, बलोचिस्तान, सारे सूबों से इत्तेमाद तो उठा हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर जब नहीं आप करते, नई लोगों को आप उनका इंसाफ देते, तो फिर ऑब्वियसली ये बनता है। इसकी दूसरी जो ब्रैकेट आती है वो सोशल सिस्टम की है, और आप सोशल सिस्टम भी हमारा ख़राब है तो मसला तो होना ही था। जी आपका पॉइंट आ गया। हाफिज़ तारिक साहब, मैं आपसे माज़रत करूँगी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।